اگر ہم بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کرتے ہیں تو ہمارا وضو کامل وضو کہلائے گا، ہمارا وضو کامل وضو کہلائے گا۔ بعض لوگ گرمی کے اندر تو بڑی آسانی کے ساتھ مکمل وضو کر لیتے ہیں، لیکن سردی کے اندر وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑے سے پانی میں بس جلدی جلدی ہاتھ ڈالو اور پانی ہاتھ باہر نکالو کیونکہ سردی بہت لگ رہی ہے۔ تو سردی میں بعض اوقات لوگ کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ٹھنڈ کی وجہ سے صحیح طور پر اپنے اعضائے وضو کو نہیں دھو پاتے، چہرہ نہیں دھلتا، ہاتھ صحیح نہیں دھلتے، پاؤں صحیح نہیں دھلتے، وہ جلدی جلدی بس ہاتھ باہر نکال کر آ جاتے ہیں۔ تو وضو چاہے گرمی میں کیا جائے سردی میں کیا جائے، وضو کو مکمل ہی کرنا ہوگا۔ البتہ وضو کے مکمل کرنے میں جہاں ہمارے فرائض ادا ہوتے ہیں وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بشارتیں ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند بھی فرمایا اور اس کے اجر کو مزید بڑھا کر بھی بیان کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید، جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا، من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان لہ من الاجر کفلان۔ تو آپ نے فرمایا جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا کان لہ من الاجر کفلان، تو اس کے لیے دونا ثواب ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ تو یہ بڑے کمال کی بات ہے، اگر ہم تھوڑی سی مشقت اٹھا لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، تو ایک وضو کا جو ثواب ملتا ہے ہمیں وہاں پر 2 وضو کا ثواب ملے گا۔ تو کوئی سردی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے فضیلت کی بات ہے، جو سمجھیں کہ ثواب بڑھانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قسم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے غلام حمران کو طلب کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سردی کی رات ہے، اپنے غلام حمران کو طلب کیا اور اس سے پانی منگوایا۔ اب یہ جو آپ کا غلام تھا حمران، یہ پانی لے کر آیا۔ جب پانی لے کر آیا تو آپ نے اس پانی سے وضو کیا۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کر لیا، تو اس نے کہا کہ آپ نے وضو کیا ہے اور بڑی سخت سردی کی رات ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی سخت سردی کی رات وضو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يسبغ عبد الوضوء الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا، لا يسبغ عبد الوضوء، جس شخص نے کامل وضو کیا، الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو چاہے ہم گرمی میں وضو کر رہے ہوں یا سردی میں وضو کر رہے ہوں، ہمیں وضو کو کامل طور پر ہی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کامل وضو کرتے ہیں تو اس کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، وہاں ثواب کی زیادتی اور فرائض کی تکمیل یہ ضروری اور اہم ہے۔ پھر وضو کی تکمیل سے نماز کی تکمیل ہے، نماز کی تکمیل سے ہمارے فرائض کی تکمیل ہے۔ اگر وضو نہیں ہوتا تو جو چیزیں وضو کے ساتھ بائے تکمیل تک پہنچنے والی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، وضو کو کامل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے بھی ہے، اور خود اللہ رب العزت نے اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ وضو کریں۔ اب اس میں سردی کا بھی وضو شامل ہے، گرمی کا بھی وضو شامل ہے۔ سردی میں تھوڑی مشقت اٹھاتے ہیں تو وہ بھی کمال طور پر ہی ادا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب ہمارے لیے بڑھا دیا کہ اگر ہم تھوڑی مشقت اٹھاتے ہیں تو ہمیں دونا ثواب، زیادہ ثواب ملے گا۔